حامد و مصلی و مسلمہ. پیچھے اس میں ضمیر کی دو قسمیں بیان ہوئیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل. ان کی تعریف بھی کی گئی، ساتھ اس کی مثالیں بھی دی گئی. تو ضمیر متصل کی دو قسمیں ہیں. آج یہ سبق ہوگا کہ ضمیر متصل کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ، اور ضمیر بارز یعنی ظاہر. ضمیر مستتر وہ ضمیر ہے جو ظاہر نہ ہو، نہ لفظوں میں پڑھی جائے، ظاہر بھی نہیں اور لفظوں میں نہ پڑھی جائے. جیسے آمد میں او ضمیر پوشیدہ ہے جو نہیں پڑھی جا رہی، اردو میں پڑھی جا رہی ہے وہ آیا، تو اردو میں وہ یہ ضمیر ہے. لیکن فارسی میں آمد، اس میں وہ ضمیر ذکر نہیں ہو رہی. اس نے عربی میں بھی دیکھے جا آیا، تو اس کے اندر بھی وہ ضمیر پوشیدہ ہے جو نہیں پڑھی جا رہی، ظاہر بھی نہیں اور پڑھی بھی نہیں جا رہی. اور یہ فارسی میں واحد غائب، واحد حاضر جو امر ہے، اور امر نہیں، امر اور نہیں حاضر، ان میں یہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ضمیر بارز وہ ضمیر ہے جو ظاہر بھی ہو اور لفظوں میں پڑھی بھی جائے، ظاہر بھی ہو اور لفظوں میں پڑھی. جیسے آمدن میں میم ساکن، یہ ضمیر ظاہر بھی ہے اور پڑھی بھی جا رہی ہے. اور آپ عربی میں دیکھیں کہ ماضی کے پہلے دو صیغے نکالیں تو اس کے علاوہ جتنی بھی ضمیریں ہیں ساری ضمیریں ظاہر اور پڑھی بھی جا رہی ہیں. فعلا، فعلو میں الف واو، اور فعلتا میں الف، فعلنا میں نون، فعلتا میں تا، یہ ساری ضمیریں پڑھی بھی جا رہی ہیں اور ظاہر بھی ہیں. اور فارسی میں آمد کو نکالیں یا گفت کو نکال دیں اور آگے گفتن، گفتی، گفتر، گفتم، گفتیم، یہ ساری ضمیریں متصل بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور پڑھی بھی جا رہی ہیں. انہیں ضمیر بارز کہتے ہیں. تو وہ میں نے بتا دیا کہ فارسی میں واحد غائب کے صیغہ، فعل امر اور فعل نہیں کے صیغہ واحد حاضر میں بھی ضمیر متصل فاعلی مستتر ہوتی ہے، یعنی اس میں پوشیدہ رہتی ہے. آگے ضمیر متصل کی بھی تین قسمیں ہیں، ضمیر متصل فاعلی، ضمیر متصل مفعولی، ضمیر متصل اضافی. ضمیر متصل فاعلی وہ ضمیر ہے جو فاعل کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے. جو ضمیر متصل فاعلی وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس کا فاعل یا نائب فاعل بنے. یہ ضمیر فعل کا فاعل یا نائب فاعل بنے. جیسے آمدم میں میم ساکن، یہ فعل کے ساتھ ملا کے پڑھی جا رہی ہے اور اس فعل کا فاعل بن رہی ہے. اور یہ 6 ضمیریں ہیں جو بتا دی ہیں کہ ایک اس میں پوشیدہ ہے اور 5 ضمیریں فعل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یعنی آمدن، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم. ضمیر متصل مفعولی وہ ضمیر ہے جو فعل متعدی کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس فعل کا مفعول بنے. پیچھے آپ نے پڑھا کہ ضمیر متصل فاعلی وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس کا فاعل یا نائب فاعل بنے. اور یہاں ہے کہ ضمیر متصل مفعولی وہ ضمیر ہے جو فعل متعدی کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور اس کا مفعول بنے. جیسے گفتمش، اب گفتم میں میم ضمیر جو ہے یہ فعل کے ساتھ ملا کر پڑھی گئی ہے لیکن یہ اس کا فاعل بن رہی ہے، اور شین ضمیر جو اس کے ساتھ فعل کے ساتھ متعدی کے ساتھ ملا کر پڑھی گئی ہے یہ فاعل نہیں بلکہ اس کا مفعول بن رہی ہے. لہذا یہ شین ضمیر جو ہے یہ متصل مفعولی ہے. گفتمش میں نے اس کو کہا، اب گفتم میں میم کا ترجمہ میں فاعل، میں نے کہا کس کو؟ شین، اس کو، میں نے اس کو کہا، تو یہ شین ضمیر متصل مفعولی ہے. اور یہ بھی 6 ضمیریں ہیں. ضمیر متصل اضافی وہ ضمیر کہ اگر فعل متعدی کی جگہ کسی اسم کے ساتھ ملائی جائے، یعنی یہی 6 ضمیریں جو آپ نے یہ اگر فعل متعدی کی بجائے کسی اسم کے ساتھ ملا کر پڑھی جائیں تو انہیں ضمیر متصل اضافی کہتے ہیں. تو اس وقت پہلا اسم مضاف ہوگا اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوگا. جیسے کتابش میں شین، اب فعل کے ساتھ لگی جاتی ہے گفتمش، مفعول بھی، اب اسم کے ساتھ یہی ضمیر لگی کتابش، اس کی کتاب، تو یہ ضمیر متصل اضافی ہے. کتاب مضاف ہے، اس کی نسبت ہو رہی ہے اس کی طرف، شین ضمیر کی طرف، یہ مضاف الیہ ہے، یہ مرکب اضافی ہے. کتابتو، کتابت، کتابت یا تا ساکن یہ بھی ضمیر متصل اضافی ہے.
یہ اسم کے ساتھ ملا کر پڑھی جا رہی ہے، تیری کتاب، کتاب تان، اور کتاب کی توفیق عطا فرما۔